ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ دہشت گردوں کی دہشت کا نشانہ بنے تھے، اور گھر کے قریب جب وہ نکل رہے تھے اپنے گھر سے، مدرسے میں جا رہے تھے پڑھانے کے لیے، بنوری ٹاؤن کے استاد تھے، اور اس سے پہلے ہمارے ہاں مدرسے میں جامعہ فاروقیہ میں ایک لمبا عرصہ گزرا۔ ہماری طالب علمی کا دور وہی دور تھا جب حضرت وہاں تھے۔ تو گھر سے نکلے تھے، دہشت گردوں نے نشانہ بنایا اور شہادت ہو گئی۔ ان کی قبر کھودنے کے لیے جزاک لوگ متعین ہو گئے۔ جو احباب دور ہے وہ پنکھوں میں آ جائیں، احباب متعین ہو گئے۔ لیکن بعض ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ یہ سعادت بھی ہمارے حصے میں آئے۔ تو ایک نوجوان مولوی نہیں تھا، صوفی بھی نہیں تھا، تبلیغی بھی نہیں تھا، بس دیندار تھا، اور مفتی صاحب سے بہت محبت تھی۔ اتنی محبت تھی کہ اپنے گھر والوں کو ان کے گھر لے جاتا، ان کے گھر والوں کو اپنے ہاں بلاتا، اس طرح محبت۔ دیندار تھا۔ اس نے کہا میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ اچھا طاقتور آدمی تھا۔ اس نے بھی قبر کھودنا شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے ساتھیوں سے کہا کہ میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، لے کر گئے ہسپتال۔ عصر کی نماز میں حضرت مفتی نظام الدین شامزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ مقرر تھا، طے ہوا تھا۔ تو عصر کی نماز میں دو جنازے سامنے رکھے تھے، ایک اس نوجوان کا اور ایک مفتی صاحب کا۔ موت ایسی ہے، وہ محبت میں قبر کھودنے کے لیے گیا تھا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا جنازہ بھی مفتی صاحب کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے مدرسے کے استاد وہ وہی علاقے میں رہتے بھی تھے، تو علاقے والے لوگوں سے دوستی بھی تھی۔ ایک دن علاقے کے ایک نوجوان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارہ ان کے پاس آیا، اور کیونکہ تعلق بہت تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ طبیعت خراب ہے، انتقال ہو گیا، تو آیا مولانا میرے ساتھ ذرا سا تجہیز تکفین میں مدد دے دیجیے۔ وہ مولوی صاحب بھی لگ گئے، سارے کام کاج۔ محلے کی دوستی ایک اپنی دوستی ہوتی ہے، ایک عالم اور ان کے مداح کی دوستی ہوتی ہے، ایک محلے کی دوستی۔ ساتھ اٹھے بیٹھے پلے بڑے تھے۔ علاقے کے قبرستان میں تدفین کا انتظام ہوا ظہر کی نماز میں، گرمی کا زمانہ تھا۔ تو جب تدفین ہو رہی تھی تو مولوی صاحب کہنے لگے اپنے دوست سے جس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، تو کہنے لگے بھائی طبیعت اچھی نہیں لگ رہی ہے، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں گھر چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا ہاں مولانا بالکل، آپ نے تو صبح سے میرے ساتھ اتنا ساتھ دیا ہے، تو آپ تشریف لے جائیے گھر۔ یہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں مولوی صاحب کا جنازہ تھا۔ آدمی دوسرے کی تجہیز تکفین میں لگا، اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ اگلی باری میری ہے۔ میں کئی مرتبہ دہراتا ہوں کہ یہ بات بہت معروف ہو چکی کہ بندہ اپنی شادی کا لباس بازار میں تلاش کر رہا ہے، چن رہا ہے، انتخاب کر رہا ہے، یہ اچھا یہ خراب، یہ اچھا یہ خراب، اس کو ایسے سینا اس کو ایسے سینا، اور اس کو خبر نہیں ہے کہ اس کے کفن کا کپڑا بھی بازار میں آ چکا۔ مولانا مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، بڑے زبردست آدمی تھے، ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے۔ میں نے کہا 50 سال ہے۔ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے اچھے شاگردوں میں سے تھے، ان سے پڑھا تھا، اور کئی بھائی ہیں، سب عالم ہیں ماشاءاللہ۔ دورہ کرنے کے لیے کراچی تشریف لائے، دارالعلوم کراچی میں، یہاں سے دورہ کیا، پھر واپس چلے گئے۔ ہاں، مدینہ منورہ میں مچھلی کی دعوت یاد ہے آپ کو؟ آپ بھی تھے، سب سے پہلے انہوں نے کی ہماری۔
کل میں نے ان کے بھائیوں کو بتایا، میں نے کہا ابھی آئے بیچارے، میں نے بتایا کہ دیکھو اس طرح بہت محبت والے تھے، کراچی شہر کو بہت پسند کرتے تھے، یہی رہنا چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے نہیں تھے۔ 2 سال پہلے کووڈ کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو اس میں انہوں نے بھی اپنی دکان بند کی اور یہاں آ گئے کراچی پاکستان۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ اکثر رشتے دار ان کے اسلام آباد پنڈی میں تھے تو اس لیے وہاں ہی سکون اختیار کر لی، یہاں شادی میں آئے تھے، اپنے رشتے داروں بچوں کے ساتھ کھڑے تھے، سمجھو کھیل کے جیسے سب کھڑے ہوتے ہیں، اسی میں گر گئے۔ معلوم ہوا کہ 3 دن پہلے آکسیجن کی کمی کی شکایت ہو گئی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں تک کا مسئلہ ہوگا، اور اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ دوستو یہ تو دونوں میں نے قصے پہلے والے سنائے صرف اس لیے کہ موت کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارے مکرم محترم دوست بیٹھے، بیٹے کا حادثہ، نئی شادی تھی، بیٹا اور بیٹی جس گاڑی میں تھے شہید ملت روڈ سے، وہیں رہتے بھی ہیں، وہاں سے گزر رہے تھے، گاڑی نے ہٹ کیا، دونوں انتقال کر، ایک بیٹا انتقال کر، بہو انتقال کر گئی۔ نئی شادی، کتنے منصوبے ہوتے ہیں، اور فطری بات ہے ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے، ہاں فطری بات ہے، منصوبے ہوتے ہیں، یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا ہے۔ تو دوستو جب ان کی موت ہوئی اور مجھے کہا مفتی صاحب نے کہ تھوڑا سی بات کر دو نماز سے پہلے، پتہ نہیں آپ آئے تھے اس وقت کہ نہیں آئے تھے، تو میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھو بعض لوگ زندگی بھر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ ان کی موت بھی دین کی طرف بلا کر رخ جاتے۔ ہم سب کو یہ پیغام دے دی، جتنے وہاں اکٹھے تھے، شادی والا گھر بھی تھا اور بھی بہت احباب تھے، ہم سب کو یہ پیغام دے کر گئے دیکھو بھولنا نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اور یقین کریں اس دن سے کسی کام میں مستقل مزاجی دل جمعی نہیں ہوئی، ایسے چلتے پھرتے آدمی چلا جاتا ہے۔ ہم کس بھرے میں، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم پر نہیں آئے گی، اور کیا ہم پر آئے گی تو بتا کر آئے گی کہ پرسوں ہم آ رہے ہیں توبہ کر لو، اور دیکھو آدھے گھنٹے کے بعد ہم آ رہے ہیں توبہ کر لو، ایسے ہی آئے گی، اچانک آئے گی۔ اس لیے دوستو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آخرت کا تصور انقلابی عقیدہ ہے۔ ہمارے جو مسلمانوں کی آخرت کا جو تصور ہے وہ انقلابی عقیدہ، انقلابی ہم لوگ انقلاب سے سمجھتے ماشاء اللہ، انقلاب قلب یقلب، پلٹ جانا، انقلابی عقیدہ ہے۔ انقلاب ہوتا کہ حالات پلٹ گئے، انقلابی عقیدہ ہے آدمی کی زندگی پلٹ جاتی، بالکل پلٹ جاتی۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے آگے یہ فرماتے تھے مثال کے طور پر، جو نوجوان آخرت کا عقیدہ مضبوط رکھتا ہے، آخرت کا عقیدہ مضبوط رکھتا ہے، اس نوجوان کی شادی کے رات سردی کے زمانے میں فجر کی جماعت فوت نہیں ہوتی، وہ مسجد میں موجود ہوتا ہے۔ تصور آخرت، مجھے مر کر ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ دیکھو بھائی ایک دم بالکل ابھی کی بات کرو، میں جو بول رہا ہوں مجھے حساب دینا ہے، کیسے بولا تھا، کیوں بولا تھا، لوگوں کو متاثر کرنے کو بولا تھا یا اپنی آخرت یاد کر رہے تھے؟ آپ سننے والوں کو کل پوچھا جائے گا کہ گرمی باہر بہت تھی، سوچا تھوڑی دیر یہی بیٹھ جاؤ ٹھنڈک میں، یا واقعی میری بات سننے کے لیے، میری اللہ کی بات سننے کے لیے بیٹھے تھے؟ اللہ اکبر، ہر لمحے پر جس کو تصور آخرت مضبوط ہے، کوئی لمحہ نہیں گزرتا، وہ کسی دوست سے ملتا ہے، کوئی لطیفہ سنتا سناتا ہے، اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ لطیفہ کل حساب دینا ہوگا، وہ گھر سے نکلتا ہے کمائی کے لیے، وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے پوچھو گی کہ تم گھر سے کیوں نکلے تھے،
تم کمائی کی جگہ پر بیٹھے، تم کیوں کمائی کی جگہ پر آئے تھے؟ ایسا آدمی، اللہ اکبر، ایسا آدمی پھر بار بار پوچھتا ہے، بھائی صاحب وہ جو میری فلاں جگہ ہے نا جہاں میں کمائی کرنے جاتا ہوں، وہاں تو اب انہوں نے بینک کا کام شروع کر دیا، ارے اب میری جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جائز تو نہیں ہے، تم ایسا کرو اچھی نوکری ڈھونڈو، اس وقت تک یہاں رہو۔ وہ جب تک اس نوکری میں رہتا ہے اس کے سینے پر سانپ لوٹتے رہتے ہیں کہ ہائے میں کون سی چیز کما، کون سی چیز کھا رہا ہوں۔ یہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ اس کی آنکھ کسی غیر محرم کی طرف اٹھ نہیں پاتی، اٹھتی ہے تو ایسا جیسا حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا وہ ہے کہ اس سے اگر گناہ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کی چٹان کے نیچے ابھی گری یہاں تک کہ وہ، یہ میں آگے جملہ اضافہ کر، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور منافق جس کو پرواہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو یہ کہتے تھے کہ مر جائیں گے تو موت آئے گی، کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ سب چیزیں اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور منافق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے کہ ہاں میں ان کی ساری باتوں کو مانتا ہوں لیکن مانتا ایک بھی نہیں ہے۔ معاف کرنا اپنے اوپر نہیں یا مسلمانوں پر نہیں لگا رہے، لیکن مسلمانوں کی کیفیت کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جانتا تو ہوں میں مانتا نہیں ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ منافق کیا سمجھتا ہے؟ حدیث میں آیا یہ منافق ایسے سمجھتا ہے ایک گناہ ہو گیا اس سے، یہ سمجھتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی، یوں ہاتھ ہلایا مکھی اڑ گئی، بس یہ گناہ کیا تھا چلو ہو گیا کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ ایسا ہے جیسا چھوٹی سے چھوٹی آگ۔ کبھی ماچس کی صرف ایک تیلی، دو نہیں، صرف ایک تیلی اپنے کپڑوں کی الماری میں رکھ کر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا گناہ۔ اس لیے پیارے دوستو، ایک عرصہ ہو گیا مجھے اور آپ کو اس بات کا ارادہ کیے ہوئے کہ ہم بھی اللہ کی مان کر چلیں، اس بات کو سوچے ہوئے اور ٹھانے ہوئے کہ ہم بھی اب دینداری کی زندگی گزاریں گے۔ آپ کا مسجدوں کے اندر آنا، جمعے کی نماز میں بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت لوگ آتے ہیں، لیکن جمعے کی نماز کے بعد جم کر بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے طے کیا ہے کہ میں اللہ کی مان کر چلوں گا۔ لیکن دوستو شیطان بڑا ظالم ہے، نفس بڑا چھپا ہوا دشمن ہے، یہ آخرت کا تصور مضبوط نہیں ہونے دیتا، آخرت کا تصور مضبوط نہیں ہونے دیتا۔ کیوں آخرت کا تصور مضبوط ہو جائے گا تو یہ آدمی کبھی ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو، وہاں ہم ان کے سامنے ہم اپنی کمزوریوں کو رکھتے ہیں۔ گزشتہ دنوں کہیں بات کر رہا تھا تو وہاں یہ عرض کیا کہ دیکھو بھائی، تبلیغ والوں کا کام تھوڑی دیر میں ختم ہوتا ہے، وہ کہ لوگ بہت ہیں، ہاں اربوں کی آبادی، عرب سے عرب نہیں بلینز کی آبادی ہے، تو کام ختم نہیں ہو پاتا۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ وہ گئے، گھر کھٹکھٹایا، گھر کھٹکھٹا کر انہوں نے دین کی بات بتائی اور اللہ نے ان کی محنت کی برکت سے اس کے دل میں ڈال دی۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہتے ہیں، نماز پڑھنی چاہیے، آپ صحیح کہتے ہیں، سچ بولنا چاہیے، دینداری اختیار کرنی چاہیے، تو تبلیغ والے کا کام تو ختم ہو گیا نا۔ یہ آدمی مولوی صاحب پاس جاتا ہے، مولوی صاحب کے پاس جا کر کہتا ہے مولوی صاحب یہ پتہ چلا کہ نماز تو پڑھنی چاہیے اور جھوٹ نہیں سچ بولنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ دینداری کی زندگی اختیار کرنی چاہیے، مجھے بتاؤ تو صحیح نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اب مولوی صاحب نے بتایا نماز سے۔ اچھا مولوی صاحب کہاں تک جھوٹ ہے، کہاں تک سچ ہے، فلانی بات فلاں طریقے سے وہ تو سچ ہوگی کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے۔ مولوی صاحب دینداری کی زندگی کیا ہے وہ بھی سمجھا دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کا کام فنش، ختم ہو گیا، انہوں نے سمجھا دیا، بتلا دیا۔ مگر اللہ والوں کا کام جاری رہتا ہے۔ یہ آدمی اس کے بعد آتا ہے پیر و فقیروں کے پاس، پیر فقیر سے مراد گڑبڑ نہیں سمجھنا، ہاں گزشتہ ہفتے مجھے کسی آدمی نے اپنے ہی کسی مولوی صاحب کا کلپ بھیجا،
میرے نہیں، ان کے والے مولوی صاحب کا کلپ بھیجا. وہ بیچارے اپنے لوگوں پہ رو رہے تھے کہ ہمارے یہاں تو نعت خان اور پیر ایسے ہو گئے. اور پھر قصہ سنایا کہ وہ نعت خان نے کہا مجھے آ کر کہ ایک جگہ گیا تھا، 3 دن کا پروگرام تھا، وہ ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے جب میں نعتیں پڑھی تو پیر صاحب نے بھی واہ واہ کر دی تو بڑے پیسے ملے. اگلے سال جب پروگرام ہوا تو معلوم ہو پیر صاحب نہیں آئے. وہ پیر صاحب نہیں آئے. میں نے سوچا اس دفعہ تو پیسے بہت کم ملیں گے، یہ تو سارے ان کے لوگ ہیں، انہی پیر صاحب کے، تو واہ واہ نہیں ہوگی تو پیسے تو بہت کم ہو جائیں گے. تو کہا پہلا ہی دن تھا. میں نے کہا ہو تمہیں پتہ پیر صاحب پچھلی دفعہ حج کے لیے جانے والے تھے، نہیں جا سکے. لوگوں نے کہا ہاں نہیں جا سکے. کہا میں تو گیا تھا نا، میں نے ان کو حالت احرام میں بھی دیکھا، میں نے ان کو سلام پیش کرتے بھی دیکھا، میں نے ان کو طواف میں بھی دیکھا. تو لوگ وہ صاحب میں نہیں کیا دروغ بر گردن راوی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ دوڑے دوڑے جو ہے کچھ لوگ گئے پیر صاحب نے بتایا کہ بھائی وہ تو یہ فضائل سنایا آپ کو اس نے. انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل ٹھیک. بس 2 دن وہ مسجد رہے، کہنے بڑی آمدنی ہوئی، بہت آمدنی ہوئی. اور جب سب کچھ ختم ہو گیا اور پیر صاحب سے میں رخصت لے رہا تھا تو پیر صاحب کہنے لگے او ہو تو نے آخر میرا راز کھول ہی دیا، تو نے آخر میرا راز کھول ہی دیا. ہائے ہائے. جب ہم کبھی یہاں پیر فقیر کی بات کریں، اولیاء اللہ کی بات کریں، تو یاد رکھنا ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کی پیری کی بنیاد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اگر ان کی زندگی کی بنیاد نہیں ہے تو سب ڈھکوسلا ہے، سب ڈھکوسلا، سب دھوکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں. جو اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے وہ اللہ کے پیارے کی نقل کرے. کوئی اللہ کے پیارے کی نقل نہ کرے اور کہ میں اللہ کا پیارا ہوں، جھوٹا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. پھر بات نکل جائے گی دوسرے. ان کا کام ختم نہیں ہوتا. اب یہ آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ آدمی کہتا ہے حضرت جی، حضرت صاحب، میرے پیر صاحب، میں آپ کے حلقے میں آتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، مجھے پتا چلا ہے نماز تو ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، اور میں نے سیکھ بھی لیا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اچھی نماز کیسی ہوتی ہے. لیکن سچ کہوں نماز کی طرف قدم اٹھتے نہیں ہیں، مسجد کی طرف جی نہیں لگتا. اب یہ پیر صاحب کا کام ہے، ترکیبیں بتائیں گے، ہاں اس کو تدابیر بتائیں گے. تدابیر سمجھتے ہو؟ تدبیر، یوں کر لو اور یوں کر لو. بھائی آپ اللہ والے ہیں، مجھے معلوم ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا خطرہ ہوتا ہے، ہاں سوء خاتمہ کا ڈر ہوتا ہے، ایمان نکل جانے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن مول صاحب کیا کریں، ہم کیا کریں؟ جب غیر محرم سامنے آئے تو آنکھ اٹھی جاتی ہے، نہیں بچ پاتے. اب یہ مولوی صاحب کا کام، مولوی صاحب لگے ہوئے، پیر صاحب یعنی لگے ہوئے، بھائی اس کو یوں کر لو، بھائی ایسا کر لو، بھائی یہ ترکیب ہے، بھائی فلانا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ والوں کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے اور علماء کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے. جب گھر والے مجھ سے کہتے فلاں صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، باہر کوئی آواز دے رہے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، کہلوا دیجئے کہ عشاء کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، فلاں نماز کے بعد ملوں گا. میں کہتا ہوں بھائی حضرت رحمت اللہ علیہ ایسی ذمہ داری ڈال دیے کہ اب اس میں چھٹکارا نہیں ہے، جو دن میں آوے رات میں آوے. عورت گئی ہے حضرت حسن بصری کے پاس، ہے حسن بصری آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں آپ کی ہر مجلس میں آتی ہوں. یہ تاریخ میں قصہ لکھا ہے. کہاں بالکل میں پہچانتا ہوں، آپ فلانی ہیں، اور جو باپردہ ہماری مجلس ہوتی ہے آپ اس میں تشریف لاتی ہیں. میرے بیٹے کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے. کہا کئی دفعہ تیرے بیٹے کو سمجھایا ہے، نہیں مانتا. کہنے لگی کہ اب طبیعت اتنی خراب ہے، اب اتنی طبیعت خراب ہے کہ لگتا نہیں ہے کہ بچ پائے گا، اب آ جائیے تھوڑی سی تلقین کر دیجیے گا. فرمایا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے، نہیں مانتا. یہ واپس چلی گئی. لڑکے سے کہا تو نے کہا تھا کہ حسن بصری کو بلا لیجئے، لیکن وہ آنے کو تیار نہیں ہے تیری حرکتوں کی وجہ سے. کہا اچھا ماں دو بات کرنا، میں مر جاؤں تو عام مسلمانوں کو قبرستان میں نہ دفنانا. کیوں نہ دفناؤں؟ کہ اس لیے نہ دفنانا
کہ مجھے جو عذاب ہوگا وہ دوسروں کو پریشان کرے گا، مجھے اللہ کی ذات سے ڈر ہے کہ اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ توبہ کے حال پہ آیا ہوا ہے۔ اور ہاں دوسری بات یہ کرنا کہ میرے گلے میں رسی باندھ کر کچھ دور لے کر گھسیٹ کر چلنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ گناہ گاروں کا اور ماں کی بات کو نہ مان کر آوارہ گردی کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کیسی توبہ ہوگی اس کی اس وقت؟ انتقال ہو گیا، ماں اکیلی پریشان۔ یہ ماں کے بارے میں نے خود پڑھا کہ یہ ماں ان ماؤں میں سے تھی جنہوں نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دوسری شادی اس لیے نہیں کی کہ میں اپنے بچے کی تربیت کر سکوں۔ اور معلوم ہے جو عورت اس لیے شادی نہیں کرتی کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکوں، دیکھو نیت کی بات ہے، اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہتی ہے، اس عورت کو کہا اس کو غازیوں والا ثواب ملے گا۔ اللہ کے ہاں بڑی 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 نعمتیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ خیر، فرمایا کہ یہ اب عورت اکیلی ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے، گھر کھٹکھٹایا، کھولا تو حسن بصری۔ کیا ہوا؟ کہنے تیرے جانے کے بعد جب میں سویا تو مجھے کہا گیا کہ میرا ایک ولی تجھے بلا رہا ہے اور تو جاتا نہیں ہے، جا اور اس کا جنازہ پڑھا۔ ان کا کام آخر تک ختم نہیں ہے، موت کے وقت، سکرات کے وقت، اس سے پہلے قرآن پڑھتا ہوں مولوی صاحب، ہاں، اور بالکل جی نہیں لگتا، اب یہ بیٹھ کر ترکیبیں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ کا کام ہی ہے۔ حضرت رسول کریم، دیکھو تین کام تھے نا رسول کے، دعوت اور علم، مدرسہ، اور تیسرا تزکیہ۔ تزکیہ کیا تھا؟ ایک آدمی آتا ہے، اس کو پتا ہے کہ زنا نہیں کرنا چاہیے، اس کو پتا ہے کتنی قبیح حرکت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے، پکی حدیث ہے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دی۔ اف، اس کا لیول، اس کی سطح شہوت کی کیا ہوگی اندر، کہ باپ سے نہیں، مولوی سے نہیں، اپنے نبی سے جا کر کہہ رہے کہ اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ مارا، اب ترکیب بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کیا تجھے یہ بات منظور ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ نہیں، میں تو بعض روایت میں تلوار، میں تو، اور بھی نہیں چاہتے، اور لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ ایسا کیا جائے، تو جو کسی کے ساتھ کرے گا ماں ہی تو ہوگی کسی کی۔ کیا تو چاہتا اپنی بہن کے ساتھ، کیوں چاہتا بیٹی کے ساتھ، کیوں ماں خالہ کے ساتھ؟ یہ سارے پوچھ کر کے جب دلائل مکمل ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھی اور دعا کی۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے نوجوان، میرے نزدیک زنا سے زیادہ بری چیز کوئی تھی ہی نہیں۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ معلوم ہونے کے باوجود جب ہمت نہ پڑے تو آدمی پھر جاتا ہے اللہ والوں کے پاس اور کہتے ہیں مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ اور شیخ بھی ایسا ہوتا ہے، واللہ کیسی عجیب بات ہے، اس کا سینہ قبرستان، جانے کتنے کتنے لوگوں کے کیسے مسائل، کیسے کیسے گناہ اس کے سینے میں دفن ہوتے چلے، پھر یہ نکلتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی ترغیب کے لیے، کبھی وعید کے لیے، کسی کی عبرت کے لیے اگر منہ سے نکلتا ہے تو بغیر نام لیے نکلتا ہے، تاکہ اس آدمی کی جس نے یہ کچھ بتایا تھا اپنی اصلاح کے لیے اس کا پردہ باقی رہے۔ دوستو، زندہ ماحول اختیار کرو۔ کراچی جیسے شہر میں تبلیغ کے کام کی بھی کمی نہیں ہے، علماء والے ماحول کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ والے ماحول کی بھی کمی نہیں ہے۔ کسی کا دامن پکڑو، کسی سے اپنی اصلاح کرواؤ، اس سے پہلے کہ موت بالکل آ پکڑے، بغتتاً فإذا هم بغتتاً اف فإذا هم مبلسون، بغتتاً اچانک آ پکڑے اور آدمی کہ ہے یہ کیا ہوا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا كثيرا، اللهم ربنا ظلمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا انت الوهاب